جی، تو پیج نمبر ہمارا ہے 314۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قسطنطنیہ کی فتح کا سلسلہ جو تھا وہ چل رہا تھا، تو اس غزوے کی تفصیل ایک دوسری روایت کے مطابق جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وراثت کی تقسیم روک دی جائے گی، مال غنیمت لوگوں کے لیے خوشی کا باعث نہ بنے گا، یعنی اتنا زیادہ خوشحالی کا وقت ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ ان کو مال غنیمت کی کوئی خواہش نہیں رہے گی۔ تو پھر جو ہے مال غنیمت ملے یا نہ ملے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دشمنان اسلام وہاں جنگ کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد، یعنی اس دشمن سے مراد رومی ہے۔ اس وقت جنگ کی شدت کے باعث بہت سے لوگ میدان جنگ سے واپس آ جائیں گے اور مسلمان اپنے میں سے بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ دونوں لشکر رات تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے، تو وہ پھر واپس اپنی اپنی جگہوں پر لوٹ جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، اور جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھے تھے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ پھر اگلے روز مسلمان دوبارہ سے اپنے بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت سے لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے، اور یہ جماعت اس بات کا عہد کرے گی کہ اگر وہ واپس لوٹیں گے تو فتح یاب ہو کر لوٹیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ مطلب اتنا ان کا پکا ارادہ اور اتنے زیادہ وہ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ کیا کہیں گے کہ یا تو ہم فتح یاب ہو کر واپس آئیں گے یا پھر جو ہے ہم لوگ شہید ہو جائیں گے۔ تو دونوں لشکر پھر شام ہونے تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے مگر کسی بھی فریق کو برتری حاصل نہ ہو سکے گی، دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب اس جنگ کا چوتھا روز ہوگا، یعنی چوتھا دن ہوگا، تو اہل اسلام دشمن پر جلد حملہ کر دیں گے اور مختلف مقامات سے مسلمان جمع ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو شکست فاش سے دو چار کرے گا۔ شکست فاش کہتے ہیں کھلم کھلی شکست، یعنی بہت ہی اعلانیہ شکست ہو جائے گی کفار کو، اور اہل اسلام ان کو اتنی بڑی تعداد میں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنی خون ریزی نہ دیکھی گئی ہوگی، یعنی یہ تاریخ کا بہت ہی بڑا آپ کہہ لیں مارکا ہوگا جس میں بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، حتیٰ کہ ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے ہی مر کر گر جائے گا۔ ایک باپ کی اولاد جن کی تعداد جنگ میں جانے سے پہلے 100 ہوگی، جنگ کے بعد دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں مال غنیمت کے حصول سے کون سی خوشی ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ مسلمان ابھی اسی حالت میں ہی ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک شخص پکار کر کہے گا، لوگو، دجال تمہارے بال بچوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں، اور وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان کتنا زیادہ سچا ہے کہ اب اس پوری جو بھی نشانی ہے اس جنگ کی، جو بھی اس جنگ کے حالات ہیں اور دجال کے نکلنے کا سارا جو ٹائم ہے، اس کو اس حدیث میں بہت کھول کے بیان کیا گیا۔ یعنی 4 دن تک یہ جنگ جاری رہے گی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان میں، اور پھر جو ہے چوتھے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، لیکن کیا ہوگا
کہ اتنی زیادہ خون ریزی ہوئی ہوگی کہ بہت زیادہ قتل عام ہوا ہوگا، اور پھر یہ کہ ابھی فتح ہوئی ہی ہوگی، لوگ جو ہے مال غنیمت کو ابھی لینا ہی چاہ رہے ہوں گے کہ پھر یہ خبر پھیل 10 گھڑ سوار جو ہیں وہ جا کے ان سارے حالات کا جائزہ لیں گے کہ آیا واقعی دجال نکل آیا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جو 10 گھڑ سوار ہوں گے، ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے کلر، ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جو ہے میں جانتا ہوں، اور وہ اس زمین پر جو ہے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ پھر اس عظیم معرکے کے لیے مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ اس وقت غوطہ میں شہر دمشق ہوگا۔ یہ لشکر اس وقت روئے زمین پر بہترین لشکر ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عیسائیوں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم معرکے کے دوران مسلمانوں کا جنگی کیمپ ملک شام کے بہترین شہر دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ عظیم معرکے کے دوران مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین پر ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک شہر ہے جس کا نام دمشق ہے، اور اس وقت یہ مقام مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے بہترین جگہ ہوگی، پڑاؤ یعنی قیام کے لیے۔ اب انہوں نے آگے نقشہ دکھایا ہوا ہے، آپ دیکھیں بالکل ترکی کے ساتھ ہی شام ہے۔ ترکی کا شہر استنبول کہاں پر ہے وہ انہوں نے ایک اس طرف دکھایا ہوا ہے، اس کنارے پر، اور اس کے اوپر قسطنطنیہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ترکی کے اس سائڈ پر جو ہے شام ہے، اور شام میں پھر جو اس کے بڑے بڑے شہر ہیں، اہم شہر، وہ دکھائے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے دونوں طرف پانی ہے، اس طرف بھی پانی ہے اور اس طرف بھی پانی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آگے یہ بات آئے گی۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اہل اسلام قسطنطنیہ کو لڑائی کے بغیر ہی امام مہدی کی زیر قیادت فتح کر لیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کا ہتھیار اللہ کی تکبیر اور تحمید ہوگی۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں کچھ سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ استنبول کا شہر کہاں ہے، کہ اس کے اس طرف تو پانی ہے لیکن اس طرف جو ہے ترکی کا دوسرا جو آپ کہہ لیں دوسرے شہر ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح نہ کر لیں۔ وہ جب وہاں آئیں گے تو وہاں پڑاؤ ڈالیں گے، اور وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے، وہ بس اتنا کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے ایک طرف کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ سور بن یزید کہتے ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ دوبارہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی، پھر تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت جمع کریں گے۔ ابھی مال جمع ہی کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکار کر کہے گا لوگوں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بظاہر تو ایک عجیب بات لگتی ہے نا، کہ اس ٹائم پر مسلمان بغیر کسی ہتھیار کے اس شہر کو فتح کریں گے، اور اس ٹائم پر ان کا اسلحہ کیا ہوگا؟ صرف تکبیر، ٹھیک ہے، اور تحمید، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو آج بھی جو غیر مسلم لوگ ہیں یا کفار ہیں، وہ مسلمانوں کے اس تکبیر کے نعرے سے بہت ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک اس کو بہت مس یوز کیا گیا، اور لوگوں نے جو ہے غلط قسم کے اس طرح سے اٹیکس کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر کہہ کر یہ اٹیکس کیے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس تکبیر کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر ایک بہت روب اور ڈر بیٹھ چکا ہے۔ اگر آج بھی آپ کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں پر سارے کفار جمع ہو اور کوئی مسلمان آ کے ان سے واسطے اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ ڈر جائیں گے، کیونکہ ان کو لگے گا کہ جیسے بھی کچھ کرنے لگے ہیں یہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ شاید آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہو، میری نظر سے کچھ عرصہ پہلے گزری تھی، کہ باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہیں پر جو
پبلک تھے، پبلک میں سے کسی نے جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو سب جو تھے بہت ڈر کے بھاگنا شروع ہو گئے، مطلب افراتفری مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، صرف اس وجہ سے کہ کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک جھلک ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تکبیر کا کتنا رعب ہے. اگرچہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کلمے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کے ذریعے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اب جب قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، آج تو ترکی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا نہیں رہے گا، تو اس پر جو ہے وہ دشمن قابض آ جائیں گے. تو جب مسلمان وہاں پر ایمان کے ساتھ جا کے تکبیر کہیں گے تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ ڈر کے ان کو اس شہر کو ان کے حوالے کر دیں. باقی اللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس ٹائم پر مسلمان تکبیر کے ذریعے ہی اس شہر کو فتح کریں گے. پھر اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں اس لشکر کے بنو اسحاق سے ہونے کا ذکر ملتا ہے. یعنی حدیث میں جو ورڈ آیا نا بنو اسحاق، تو اس کی بات کر رہے ہیں. بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ زیادہ صحیح اور محفوظ بنو اسماعیل کے الفاظ ہیں، اور حدیث کا سیاق و سباق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ یہ جنگیں عرب لڑیں گے، اور عرب بنو اسماعیل ہیں نہ کہ بنو اسحاق، اور شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی، یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور وہاں سے یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور وہیں سے پھر بنی اسرائیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، وہ بنو اسحاق میں نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے. اور اسی لیے عرب کی نسبت یا عرب کے لوگوں کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہی ہوتی ہے، جبکہ یہود و نصارہ کی جو نسبت ہے وہ بنو اسحاق کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل تھے، اگرچہ یہ لوگ آج جو ہے وہ صحیح عقیدے سے ہٹ چکے ہیں. تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں بنو اسحاق سے مراد بنو اسماعیل ہوں گے، کیونکہ مسلمان اور عرب لوگ جو ہے اس شہر کو فتح کریں گے، نہ کہ بنی اسرائیل کے. اور پھر یہ جو ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز جو لشکر اسلام کے عربوں یعنی بنو اسماعیل ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ذو مخمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ عیسائی اپنے ایک ساتھی سے کہیں گے کہ ہم عربوں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہیں، مگر بعد میں غداری کریں گے اور مارکے کے لیے جمع ہو جائیں گے. یعنی عیسائیوں کا یہ کہنا کہ ہم عربوں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکا جو ہے وہ عربوں اور عیسائیوں کے درمیان میں ہوگا. اور اس باب کی دیگر احادیث سے بھی یہی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس عظیم مارکے میں حصہ لیں گے وہی قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے، اور یہ عرب ہی ہوں گے. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. پھر ان کی طرف مسلمانوں کے بہترین لوگ نکلیں گے جو کہ اہل حجاز میں سے ہوں گے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنو اسماعیل ہوں گے نہ کہ بنو اسحاق. واللہ اعلم. اس کے بعد اگلی نشانی ہے 107 اور 108 نمبر پر، وراثت تقسیم نہ ہوگی اور لوگوں کو مال غنیمت سے کوئی خوشی نہیں ملے گی. یہ دونوں علامتیں آخری زمانے میں اس وقت واقع ہوں گی جب قتل و قتال بہت ہوگا اور مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں شدت اختیار کر جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمت. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میراث کی تقسیم روک نہ دی جائے اور مال غنیمت کے حصول پر کوئی خوشی نہ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت جو ہے پچھلی علامت میں گزر چکی. پھر 109 نمبر پر جو نشانی ہے، لوگوں کا پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹ آنا. یہ علامت سابقہ سے پہلی والی علامت میں گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ابھی اسی حالت میں ہی ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے. ایک شخص پکار کر کہے گا لوگو دجال تمہارے پیچھے بال بچوں میں گھس آیا ہے. یہ سنتے ہی وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر
چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں، اور وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں جو گھوڑوں کا ذکر آیا، آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ جنگ کس پر ہوتی ہے، ٹینکرز پہ یا طیارے ہیں یا جتنے بھی آج جدید ہماری سہولیات ہیں، تو ان کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ جو ہے وہ پھر سے پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹ آئیں گے، خصوصاً جیسے گھوڑے کا ذکر ملا تو گھوڑے پر جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ پھر اگلی نشانی ہے 110 اور 111 نمبر پہ کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی بربادی اور اس کا باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان 2 سالوں میں یہ جو لاک ڈاؤن کا سارا ٹائم پیریڈ رہا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنا زیادہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ حرم بالکل خالی، ٹھیک ہے، زائرین تو باہر سے آپ کہہ لیں دوسرے ممالک سے تو آ ہی نہیں سکتے، جو وہیں کے ہیں وہی لوگ جا رہے ہیں، اور اس میں بھی کتنی زیادہ پھر پابندیاں۔ اور بیت المقدس کی آبادی، آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جب یہ سارا اس سال بھی جو یہ سارا ہوا کہ اسرائیل کے لوگوں نے یا یہودیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، تو کس طرح سے جو وہاں کے مسلمان تھے انہوں نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور آپ لوگوں نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے کھچا کھچ مسجد اقصی جو ہے وہ ساری بھری ہوئی ہوتی تھی۔ تو اب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس بہت آباد ہو جائے گا، بہت سے لوگ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ وہاں پر ہجوم ہوگا، جبکہ مدینہ طیبہ جو ہے وہ ویران ہوتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں اب جو ہے وہ مدینہ برباد ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تصویر بیت المقدس کی دکھائی ہے، کتنی زیادہ عوام ہے، اور ہر جمعے یا آپ دیکھیں کہ جب وہاں تراویح وغیرہ کی بھی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں تو کتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی، اور مدینہ کی بربادی ہوئی تو عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا، اور وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیدنا معاذ بن جبل نے اپنے ہاتھ اس شخص کی ران یا کندھے پر مارا جسے حدیث بیان کر رہے تھے، اور فرمایا یہ بات اسی طرح برحق ہے جس طرح تمہاری یہاں موجود کی اٹل ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے نا ترتیب بتا دی گئی کہ پہلے کیا ہوگا اور پھر کیا ہوگا۔ یثرب جو کہ حدیث میں ورڈ آیا، یثرب سے مراد جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور اس کی بربادی سے مراد اس کا اپنے باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عظیم جنگ، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال، یہ سب کچھ 7 ماہ میں ہو جائے گا، 7 مہینوں کے اندر۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا ہوگا، بیت المقدس کی آبادی، اور پھر عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت، اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ شام کی طرف لوگ ہجرت کر جائیں گے، تو پوری دنیا سے جو ہے مسلمان وہ اس ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ کا برباد ہونا، اور لوگوں کا اس سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کا مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کرنا، اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ آپ دیکھیں جیسے پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا نا، لوگوں کے اندر خواہش ہوتی تھی مدینہ میں جا کے رہنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کی، یا جو ہے وہاں پر ہی فوت ہونے کی۔ اب وہ خواہش بہت ہی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو دین سے دوری ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ناواقفیت کی وجہ سے کوئی محبت نہیں، اس لیے مدینہ کی بھی ویسے جو تعظیم ہے وہ لوگوں کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں، اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل
ہو رہی ہے اور یہ اب شروع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہوگی، عمدہ حالت میں چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے کہ لوگ اس کو جو ہے بالکل اکیلا چھوڑ دیں گے، اس میں مزید جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر یہ نوبت ہوگی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا، یعنی مسجد نبوی میں، اور وہ کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ مطلب اتنی ویرانی ہوگی کہ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پر جو ہے ان جانوروں کو جانے سے روکا۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں خلافت وہاں منتقل ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ فرمایا تاکہ ہم وہاں سے مال غنیمت حاصل کر سکیں، لیکن ہم وہاں سے کوئی مال حاصل کیے بغیر ہی لوٹ آئے، البتہ تھکن اور مشقت ہمارے چہروں پر عیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت زار دیکھ کر ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ انہیں میرے حوالے نہ فرمانا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں، اور نہ ہی انہیں ان کے نفسوں کے سپرد فرمانا کہ یہ عاجز ہو جائیں، اور نہ ہی انہیں لوگوں کے حوالے کرنا کہ وہ دوسروں کو ان پر ترجیح دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا، یا انہوں نے یہ کہا کہ میری کھوپڑی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ جب تم یہ دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں منتقل ہو جائے گی تو اس وقت زلزلے، پریشانیاں اور بڑی مصیبتیں قریب آ جائیں گی، اور اس دن قیامت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوگی جتنا میرا یہ ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ گزشتہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وَخَرَابِ یثرب خروج الملحمۃ، اور یہاں پر جو ہے کہ جب یثرب کی بربادی ہوگی تو کیا ہوگا، ملحمہ یعنی جو بڑی جنگ ہے، وہ عظیم معرکہ ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برپا ہوگا اور اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے۔ اسے ملحمہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں قتل اور خون ریزی بہت زیادہ ہوگی، اور اس معرکے کے بعد قسطنطنیہ کی فتح عمل میں آئے گی، اور آج کے زمانے میں یہ استنبول کا شہر ہے جو کہ ترکی کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، اور پھر فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر ایک بات جس نے مجھے بہت زیادہ سوچ میں ڈالا کہ خلافت منتقل ہوگی شام میں، ٹھیک ہے، مطلب باہر سے شفٹ کی جائے گی شام میں۔ اللہ عالم اب یہ سب کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کیا پلاننگ ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر ہی جما کر رکھیں اور حق والوں کے ساتھ ہی رکھیں۔ آج کے دور میں یہ والی دعا مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا اور حق پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق دے، یعنی ہم جو اس کی پیروی کریں۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور جو باطل ہے مجھے وہ باطل ہی دکھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باطل کو حق سمجھ بیٹھوں، اور وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پھر اگلی نشانی ہے 112 نمبر پہ کہ مدینہ شریروں کو، شریر کہتے ہیں برے لوگوں کو، شریروں کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ علامات قیامت میں سے جو علامت ابھی بیان کی گئی کہ مدینہ بے آباد اور باشندوں سے خالی ہو جائے گا، یہ علامت اسی کا تکملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کی آبادی اور رونق میں بے حد اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی آبادی اور رونق میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ میں رہائش کی خواہش سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ایک مدینے کا رہنے والا شخص اپنے چچا زاد اور دیگر رشتہ داروں سے کہے گا، مدینہ کو چھوڑو، خوشحالی کی طرف نکلو، خوشحالی کی طرف آؤ، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اے کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی کوئی شخص مدینہ سے بے رغبتی کی بنیاد پر وہاں سے نقل مکانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو اس کی جگہ مدینہ میں آباد کر دیں گے۔
آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، یا کوئی بھی دین سے ریلیٹڈ اس کو خیر مل رہی ہے اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وہ کام اس کی بجائے کسی اور سے لینے پر پوری طرح قادر ہے، وہ جگہ اس کی بجائے کسی اور کو دینے پر بھی قادر ہے. تو اب یہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو اس کی جگہ مدینہ میں آباد کر دے گا. آپ نے فرمایا کہ خبردار، مدینہ آگ کی بھٹی کی طرح ہی ہے، اور وہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو باہر نکال کرے گا، مطلب خبیث لوگوں کو نکال کے باہر کر دے گا. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر شریر لوگوں کو نکال نہیں دے گا، جس طرح کے بھٹی لوہے کا میل کچیل اتار دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی جو شریر لوگ ہوں گے، بوڑھے لوگ ہوں گے، ان کو جو ہے وہ مدینہ اپنے اندر سے نکال دے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ نکلیں گے، دراصل وہ مدینہ اپنے اندر سے نکالے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پاکیزہ شہر میں ایسے برے قسم کے لوگوں کو رہنے ہی نہیں دیں گے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ مدینے سے نکلے تو اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم سے کہنے لگے، اے مزاحم، کیا ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں جنہوں نے جنہیں مدینہ اپنے اندر سے نکال باہر کرے گا؟ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وہ شخص جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور پھر یہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے یا مدینہ سے کہیں دوسرے شہر میں چلا جائے تو وہ شریروں اور خبیث لوگوں میں سے ہے. ہرگز اس کا مفہوم یہ نہیں. صحابہ کرام میں سے بعض بہترین شخصیات نے جہاد اور دعوت کے مقاصد کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑا اور بہت سے دوسرے شہروں میں رہائش اختیار کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مدینہ کو اس حال میں چھوڑ دیں گے جبکہ اس کے حالات بہت عمدہ ہوں گے، پھر اس میں صرف پرندے اور درندے ہی رہ جائیں گے. یعنی لوگ ایسے حالات میں بھی مدینہ کی رہائش چھوڑ دیں گے جبکہ وہاں پر معاشی حالات بہت اچھے ہوں گے، وہاں پھلوں کی کثرت ہوگی، معیشت بہت عمدہ ہوگی، مگر کچھ ایسے فتنے اور سختیاں لوگوں کو گھیر لیں گے جن کے باعث وہ مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور مدینہ کے جو باشندے یا رہنے والے ہوں گے آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہاں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ گھر، سڑکیں اور مساجد انسانوں سے خالی ہو جائیں گی. پرندے اور درندے مساجد میں آزادانہ گھومیں گے اور وہ وہاں بول و براز کریں گے، یعنی نجاست کریں گے، اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہر انسانوں سے خالی ہو چکا ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آج آپ دیکھیں کہ انسان جب مکہ مدینہ میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک جو ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، ان کو دیکھ کر انسان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے کہ مختلف جگہوں سے اتنے لوگ آئے ہیں اور سب جو ہے ایک ہی مقصد کے تحت آئے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں. تو کتنی زیادہ وحشت ابھی بھی ہم لوگ جو ہے جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، تو دل اتنا عجیب ہو جاتا ہے کہ یہ گھر جو ہر وقت کھچا کھچ پڑا رہتا ہے، آج کل کس طرح سے یہ خالی ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنے گھر کے دروازے کھول دیں اور اس فتنے سے ہم سب کو نجات دیں جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھروں سے روک دیا گیا. اور آپ دیکھیں ہر جگہ جانے کی اجازت ہے، میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں، اور ہوٹلز میں آپ دیکھ لیں، مارکیٹس میں دیکھ لیں، آپ مالز میں دیکھ لیں، ہر جگہ رش ہے. بس اللہ کے گھر میں ہی ان کو شاید کرونا نظر آتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے ہی زیادہ یہ بیماری ہو سکتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر بہت رحم فرمائے، ہمارے معاملات کی، ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے. اگلی نشانی جو ہے 113 نمبر پہ، وہ یہ کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مضبوط اور ٹھوس شکل میں پیدا فرمایا اور یہ زمین کے لیے میخوں کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ جو ہے زمین میں ہم نے گاڑ دی ہیں ان تمید بکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین جو ہے تمہیں لڑک کر لے جائے. یعنی کہ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے نا وہ بیلنس پہ ہے، یہ ہلتی نہیں ہے. ہلنے سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو یہ گردش کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ لڑستی بھی نہیں محسوس ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے نزدیک پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے. تو یہ ٹلنا کیسے ہوگا؟
نمبر 1 پہ یہ چیز کہ پہاڑوں کا یہ زوال یا تو حقیقی طور پر ہوگا، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، یا پھر وہ زمین میں دھنسنے لگیں گے، یا پھر یہ کہ بجلیوں اور طوفانوں کی کثرت کے باعث اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، یا پھر دوسرا جو ہے موقف کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ان کا زوال لوگوں کے تعمیری اور توسیعی منصوبوں کے باعث ہوگا، جیسے کہ آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے، بڑی بڑی عمارات کی تعمیر کے لیے پہاڑوں کو کاٹا اور کھودا جا رہا ہے۔ پہاڑوں کے زوال کی پھر تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑوں کے پتھر کثرت سے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں اور چٹانیں اپنی جگہ چھوڑ کر زمین بوس ہو جائیں، جیسا کہ مختلف علاقوں میں متعدد بار وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ مطلب کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر ویسے قائم نہیں رہیں گے جیسے یہ قدرتی طور پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن اکمانها، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، حتى تزول الجبال عن اماکنها۔ اور پھر کیا تم ایسے عظیم حوادث اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے نزدیک ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے حوادث، حادثہ کی جمع ہوں گے جو لوگوں نے کبھی پہلے سوچا نہیں ہوگا، جو لوگوں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں ہوگا، تو اس قسم کے فتنے اس ٹائم پر سامنے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو غفلت کی نیند سے جگائیں، اور ہم سب کو دین کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔